لیکن صافی صاحب ابھی تو ہمیں ثانیہ اے پی ایس نہیں بولا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور یہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ قومی اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں، متحد ہوا جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ قومی اتحاد کی بات کر رہی ہے تو اس میں تو اس وقت بظاہر جو عمران خان صاحب کا انکار ہے وہی ہمیں بڑی وجہ نظر آئی ہے۔ اگر خان صاحب جو دو جھنڈے لگا کے ہر دوسرے دن قوم سے جو خطاب فرما رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، اگر متعلقہ فورم پہ جا کے متعلقہ حکام کے سامنے جن سے ان کو گلے شکوے بھی ہے، سیاسی لیڈرشپ کے علاوہ باقی لوگ بھی وہاں پہ شاید ان کی بات سن سکتے ہیں۔ آج ایپیکس کمیٹی میں اگر پی ٹی آئی والے جاتے پشاور میں تو وہ لوگ بھی موجود تھے، ان تک وہ بات براہ راست پہنچا سکتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اے پی سی میں عدم شرکت کی تصدیق بھی ان کی طرف سے اب ہو رہی، ان کی جماعت کی طرف سے، کیونکہ اگر اے پی سی یہ فیصلہ کرے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف یعنی ٹی ٹی پی کی طرف یا احرار یا جو ان سے جو بھی ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں جن کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہے، ان کے خلاف اگر کوئی بہت بڑا پریشن کرنے یا ان کو کلین اپ کے لیے کوئی اقدامات کرنے کا فیصلہ اے پی سی میں ہوتا ہے تو خان صاحب اپنے پرانے محسنین کو کیا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ یہ لوگ تو میں آپ کے یہاں پہ اب پھر مزاج ایسا نہ ہو کہ برہم ہو جائیں، میں تو یہیں پہ دہائیاں دیتا رہا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت ہے، ہم ان سے اس وقت نہ موٹر وے مانگ رہے تھے، نہ نوکریاں مانگ رہے تھے، نہ آٹا چینے دالیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ گزارا کر لیں گے، لیکن جو دہشت گردی ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہی تھی، جو پھل پھول رہی تھی، جہاں پہ تشکیلیں ہو رہی تھی، ہر چیز وہاں پہ یہ صرف آپ کو ہی بالکل نظر آ رہی تھی عوام کیونکہ کو خان نظر صاحب تو آ کہہ رہا رہے ہیں تھا۔ ان کے دور میں تو دہشت گردی کے کوئی واقعات نہیں ہوئے۔ جی کیوں نہیں ہوئے؟ آپ 2022 کے سٹیٹسٹک کو اٹھا لیجئے گا، 309 واقعات جو دہشت گردی کے براہ راست بڑے واقعات ہوئے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے اور پورے ملک میں 510 واقعات ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ میڈیا کا اس وقت چہیتا خود بنے ہوئے تھے، ان کی جماعت بھی چہیتی تھی، تو اس کی کوئی آپ کو مجھے یہاں پہ بات کرنے کی آپ اجازت ہی نہیں دیتی رہی۔ وہ روز کے حساب سے واقعات اتنے بڑے واقعات نہیں ہو رہے تھے، اس کی وجوہات بھی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ آپ کے اس وقت کے گورنر اور سی ایم سے لے کر وزرات تک پیسے اور بتے دیتے رہے اور کل عام دیتے رہے، ٹیم ایس سے مختلف تحصیل میونسپل کمیٹیز جو ہے ان سے ان کو بجٹ جاتا رہا ہے، پیسے دیتے رہے، تو اپنی جان وہ بچاتے رہے، اور آج ان کو اگر وہ فلو بند ہو گئے اور ان کی جو اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے، افغانستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، یہاں پہ ان کو سیاسی جو ہمارا انتشار ہے اس کا ان کو فائدہ اس سے وہ اٹھا رہے اور ایک بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کی تصحیح تو اس کے تصحیح کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، عسکری ہو سیاسی ہو، جب یہ مل بیٹھ کے ہمیں بتائیں گے کہ ماضی میں یہ غلطیاں ہوئی ہے اور مستقبل میں اب یہ ہونا چاہیے تو تبھی بات بنے گی نا۔ ٹھیک ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ خان صاحب سب سے لا علم کیسے رہے